ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ Our next speaker is a personification of these lines. He is a graduate of Oxford Brookes University, bachelor's in applied accounting, a PhD scholar and the regional director of Youth Club. He is Mughira Luqman, my personal favorite, our speaker for today. Please sir, welcome. سر آپ ہیڈ پہ ایک یہ بھی سر لگا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جزاکم اللہ خیر آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا آنے کا، اور اسپیشلی ماشاءاللہ جو ہمارے قائد اعظم میڈیکل کالج اس کی آرگنائزیشن ہے، جو آپ کے ٹیچرز اور فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے اتنا زبردست سیشن ارینج کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ سر ابھی پریزنٹیشن دے رہے تھے پیما کی، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رفا سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، تو مجھے خوب پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت ڈالے ماشاءاللہ۔ لاہور رفا یونیورسٹی، وہاں پہ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، تربیہ ڈپارٹمنٹ کا، تو ہماری بہت زیادہ ایسوسیشن ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بہاولپور ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ سب؟ ذرا میں سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ کتنی کو آپ کے اندر جان ہے۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے ٹھنڈ آپ کو زیادہ لگ گئی ہے، بہاولپور میں ٹھنڈ زیادہ ہے۔ بائی دا وے میں یہ ہاف سلیوز والی شرٹ پہن کے آیا، میں نے کہا یار وہاں پہ صحرا، وہاں پہ تو گرمی ہونی ہے۔ لاہور سے میں آیا، یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ اس سے زیادہ ٹھنڈ ہے، تو صبح سے جیکٹ لے کے پھر رہا ہوں ساتھ ساتھ گاڑی میں الحمدللہ۔ تو یار آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ٹھنڈ ہے لیکن آپ تو ٹھنڈے نہ ہو۔ چلے جی دوبارہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جاگے ہیں کہ نہیں اور جگانا پڑے گا؟ ہمیں جگانا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آئے گا نہ آئے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جاگ ضرور جائیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ کے مختلف یہاں پہ پروگرامس ہیں، تو آپ میں سے یعنی کون کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بیسکلی میڈیکل یعنی سوری MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا نرسنگ اسکول بھی ہے یہاں پہ؟ تو نرسنگ اسکول والے کہاں ہیں؟ اچھا یہ ماشاءاللہ جو وائٹ یونیفارم میں آپ سب ماشاءاللہ نرسنگ اسکول کے ہیں، زبردست، گریٹ ماشاءاللہ۔ چلے جی ماشاءاللہ آج کے اس سیشن کے حوالے سے میں کچھ باتیں جو عام طور پہ میں میڈیکل کالج میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ وہ کروں گا، اور خاص طور پہ اس کا تعلق آج کل کا جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ذرا ہسٹری کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، تاریخ کی، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 1940s کے اندر ہوئی، اور ورلڈ وار 2 جو تھی یہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ وار تھی ایز کمپیئر ٹو ورلڈ وار 1۔ اور ورلڈ وار 2 کے اندر ایک بہت بڑی جو المناک چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر وار کرائمز بہت زیادہ ہوئے تھے۔ وار کرائمز کا مطلب یہ، آپ کو پتہ ہے وار کے اندر تو کسی کی مرسی تو نہیں ہوتی، کوئی بندہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کر رہا ہوتا، وہاں پہ گلے مل تو نہیں رہے ہوتے لوگ، تو سارے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں وہاں پہ، obviously مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ڈسٹرائے کرنا ہے، تباہ کرنا۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جن کو ایون ڈیورنگ وار بھی الاؤڈ نہیں ہوتا کرنا، لیکن 1940s کے اندر جب یہ ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس کے اندر اس طرح کے بھی کچھ جرائم کیے گئے، جس کے اندر سے ایک جرم خاص طور پہ جس کو بیان کیا جاتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے ہولوکاسٹ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ادھر ہاتھ کھڑا کریں جن کو ہولوکاسٹ کا پتہ ہے؟ اچھا باقیوں کو نہیں پتا۔ چلیں، ہولوکاسٹ کیا تھا؟ بیسکلی جرمنی نے یہودیوں کو مارا تھا اور گیس چیمبرز تیار کیے تھے جس کے اندر تقریباً کوٹ کیا جاتا ہے کہ 6 ملین یہودیوں کا قتل عام ہوا، ان کو ایکسٹرمینیٹ کیا گیا، یعنی 60 لاکھ یہودیوں کو
जर्मन्स, नाजी जर्मनी, उन्होंने इनको गैस किया चेम्बर्स के अंदर डाल के और इनको बुरी तरीके से मारा, जिसके अंदर बच्चे भी थे, जिसके अंदर बूढ़े भी थे और इवन खवातीन भी थीं, और इसी तरीके से मर्दों के साथ भी इस तरीके से ज्यादती की, उनको टॉर्चर किया गया। बड़ी अलमनाक सूरत हाल थी। और ना सिर्फ जर्मनी ने यह काम किया बल्कि इसी तरीके से जापानीज ने चाइनीज के साथ यह काम किया और एक फैसिलिटी बनाई गई चाइना के अंदर। जापान ने चाइना पर हमला किया और वहां पे एक फैसिलिटी बनाई गई जिसको कहते हैं यूनिट 731। और इसके अंदर क्या किया गया, इसमें भी बहुत ज्यादा वॉर क्राइम्स किए गए। और खास तौर पे जिन वॉर क्राइम्स का मैं आपको जिक्र करना चाह रहा हूं वो ये है, वो मेडिकल प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। क्या मतलब है? बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए गए। और तैयार करने वाले लोग कौन थे? मेडिकल डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे। और इसी तरीके से इवन ये नाजी जर्मनी, जब इन्होंने गैस चेम्बर्स बनाए और खास तौर पे यहूदियों को मारा, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेडिकल डॉक्टर्स की थी। बल्कि एक शख्स था, जर्मन डॉक्टर और फिजिशियन था, जिसका नाम था डॉक्टर जोसेफ मेंगली। आई होप उसको मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं उसके नाम को। ये वो बंदा था जिसको बाकायदा उन्होंने टाइटल दिया था मौत का फरिश्ता, एंजल ऑफ डेथ। अगर आप गूगल करेंगे इसका नाम तो आपको इसका नाम मिल जाएगा। और हिटलर ने क्या किया था, इसको प्रोजेक्ट दिया था कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। तो ही वाज वन ऑफ द मेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने ये जीनोसाइड कमिट किया। यानी 6 मिलियन, 60 लाख यहूदी यहां पे मारे गए। उधर से जापान ने क्या किया, उसने भी यही काम किया। और इस तरीके से चाइनीज के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन्स उनको टेस्ट किया। और आप हैरान होंगे कैसे बायोलॉजिकल वेपन्स को टेस्ट किया, कि बाकायदा प्लेग्स जो थी उनको रीजेनरेट किया गया। यूरोप के अंदर एक प्लेग आई थी एक जमाने में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैस, आप समझ लें, डेथ्स हुई, और जिसको ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर उसको रीजेनरेट किया और उसके बाद उसको क्या किया कि उसके अंदर लोगों के ऊपर टेस्ट किया। तकरीबन 50,000 नहीं बल्कि 4 लाख या 5 लाख, हाँ 5 लाख चाइनीज को उन्होंने उसके ऊपर टेस्ट किए। और इसी तरीके से जर्मनी ने भी ये काम किया। उन्होंने क्या किया कि यहूदियों के ऊपर टेस्ट किए मुख्तलिफ, और बाकायदा उनके ऊपर क्या किया, वो कहते हैं, यहां तक लिखा जाता है कि उन्होंने इंसानों के अंदर सब कुछ इंजेक्ट किया, यहां तक कि इवन गैसोलीन, जो डीजल और पेट्रोल होता है, ये तक उनके जिस्मों के अंदर डाला गया, इंजेक्ट किया गया देखने के लिए कि रिएक्शन क्या होता। तो यानी बहुत बड़ी जेनोसाइड कमिट की। अच्छा, हुआ ये कि फिर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, उनके अंदर यहूदियों को रखा गया और कुछ लोगों ने सरवाइव भी किया। तो एक डॉक्टर था, एक शख्स था बल्कि यहूदी, जिसका नाम है डॉक्टर हाइम जी नॉट। ये वो बंदा था जो एजुकेशनिस्ट था। ये बच के अपनी जान बचा के भागा, पहले अमेरिका गया और अमेरिका से फिर ये किया गया इसराइल चला गया। पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं। तो इसने क्या किया कि इसने जाके एक सवाल उठाया, और भी बहुत से लोग थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने इस पर काम किया। और सवाल क्या उठाया, वो सवाल आपसे मुताल्लिक है। वो सवाल ये उठाया इन्होंने, उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो काम करने वाले थे, खास तौर पे नाजी जर्मन्स, इनकी मदद करने वाले और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले, वो प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिनका पूरी जिंदगी इस बात पे ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है कि इन्होंने इंसानी जान किस तरीके से बचानी। यानी वो बंदा जिसको पूरी जिंदगी इसलिए ट्रेन किया जाता है कि आपने इंसानी जान बचानी किस तरीके से है, यही वो बंदा है जो क्या कर रहा है, इस तरह की जिनोसाइड कमिट करने में हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है। क्यों ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज है, क्यों एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो ये काम कर रहा है? और उसने फिर बकायदा लिखा, उसकी बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। वो कहता है, मेरी आंखों ने वो देखा, आई सॉ व्हाट माय नो आईज शुड विटनेस। मेरी आंखों ने वो देखा, वो किसी आंख को नहीं देखना चाहिए था। मैंने डॉक्टर्स को देखा कि वो इंसानों को मार रहे हैं। मैंने ट्रेन्ड नर्सेस को देखा कि वो इंसानों, बच्चों को कत्ल कर रही हैं। मैंने कॉलेज ग्रेजुएट्स को देखा कि वो फायर कर रहे हैं गन्स लेके। तो मैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में सवाल उठाता हूं कि ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ये कैसी एजुकेशन है कि जिसके नतीजे में बजाय ये कि इंसान पैदा होने के जानवर और मॉन्स्टर्स तैयार हो रहे हैं। और खास तौर पे वो प्रोफेशन जो इतनी नोबल प्रोफेशन है, जिसका काम क्या है, इंसानी जान को बचाना। तो ये उसने सवाल उठाया। और मजे की बात है, इस पे बहुत सी रिसर्चेस भी मिल जाती हैं, आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप देखें, एग्जैक्टली वही काम जो आज इसराइल अलियाज़ुबिल्लाह फलस्तीन के साथ कर रहा है।
ایگزیکٹلی جب ان کے ساتھ یہ کام ہوا تو آج وہ اسی چیز کو, اس ہسٹری کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور وہی ظلم جو ان کے ساتھ ہوا تھا, بجائے یہ کہ یہ اس سے کچھ سیکھتے, انہوں نے وہی ظلم اور جرم مسلمانوں کے ساتھ اس ٹائم کرنا شروع کر دی. ہاسپٹلز بند پڑے ہیں غزہ کے اندر, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ان پروجیکٹس کو لیڈ کرنے والے جو ٹاپ میں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ جاہل لوگ نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ سارا جو ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ اس نے یہ ڈاکٹر ہائم جیناٹ نے جب یہ باتیں کی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پرابلم کو تو آئیڈینٹیفائی بڑے اچھے طریقے سے کر لیا, لیکن اس کی سولوشن کیا تھی؟ ان کی سولوشن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس آج بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بڑے بڑے ایٹامک بامبز, یہ بڑے بڑے ہائیڈروجن بامبز, ایسے ایسے بامبز کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جن کی میس ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اتنے خطرناک بامبز ہیں جو پوری پوری سٹیز کو, ملکوں کو صاف کر سکتے ہیں. ایسے ایسے بامبز بنانے والے لوگ کون ہیں؟ کیا ایک جاہل آدمی یہ بنا رہا ہے بامبز؟ ایک بیچارہ سویپر ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی کام کا نہیں ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے؟ نہیں. ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس جو سائنٹسٹ ہیں, جو ٹاپ ناچ ایکیڈیمکس ہیں, وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ اور یہی اس نے سوال اٹھایا ایک یہودی نے جب ان کے اوپر پڑی کہ کیسے بندے تیار ہو رہے ہیں, یہ پڑھا لکھا طبقہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے. تو ان کے پاس پرابلم تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی, لیکن ان کے پاس سولوشن نہیں تھی. جیسے میں نے بتایا آج تک یہ کام ہو رہا ہے علیہ باللہ. آج بھی آپ کو پتا ہے کووڈ-19 کی جو کنٹروورسی ہے, obviously بھی کنٹروورسی ہے, لیکن دیکھیں جو کوئی پتا نہیں کہ یہ واقعی کووڈ-19 جو ہوا, جو وائرس پھیلا, ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ انہونی بات نہیں ہے کہ انسانوں کا کیا کرتا ہو. وہ کر سکتے ہیں یہ کام. اس سے بھی بڑے بڑے جرائم انسانیت نے کیے ہیں تاریخ کے اندر. تو میرے بھائیوں, میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہیں جس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس چیز پر بالکل فوکس نہیں ہے, یا بہت کم فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو انسان کس طرح بنانا ہے. ہم یہ تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ گن کس طرح چلانی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایجوکیشن, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, اور اگر آپ کو اس کا صحیح استعمال نہیں کرنا آتا تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی بچے کو گن پکڑا دی اور یہ تو بتا دی آپ کو بیٹا چلانی کیسے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ بیٹا کس کی طرف رخ کر کے چلانی ہے. اس کی ڈائریکشن نہیں آپ نے بتائی, یہ نہیں بتائی کہ بیٹا یہ کس کے خلاف استعمال ہوگی. اس کو کہتے ہیں مورل اور ایتھیکل انٹیلیجنس. ہم نے مورل اور ایتھیکل انٹیلیجنس ان کو نہیں دی, ہم نے ان کو یہ چیزیں تو بتا دی. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی اس کے اندر بہت بڑی لیکنگ یہ ہے کہ اس کے اندر ایتھیکل اور مورل انٹیلیجنس کے اوپر کہ اخلاقیات کس طرح سیکھے. اور خاص طور پہ یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسا کوئی سیگمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جس کے اندر انشور کیا جائے کہ بیٹا یہ ہے انسان, آپ کی ساری ایفرٹس اس کی خیر کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی کوئی چیز, اس کی تربیت نہیں ہوتی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق یہ دی ہے کہ میں نے اسلامک سائنسز کو بھی پڑھا, میں نے درس نظامی بھی کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. میری ایجوکیشن برٹش ایجوکیشن ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسلامک ایجوکیشن یعنی درس نظامی جو ہمارے ہاں مدارس کا نظام ہے وہ پڑھا ہے, اور اللہ کا شکر ابھی پی ایچ ڈی لیول تک پہنچ گیا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پوری جرنی کے اندر, اس اکیڈیمک کیریئر کے اندر, مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا سبجیکٹ یا کوئی ایسا سال ہو میرے اسکول میں, میرے کالج میں, میری یونیورسٹی میں, جہاں پہ ان سے کہا کہ بیٹا اس سال ہم نے صرف آپ کو انسان بنانا سکھانا ہے کہ کس طریقے سے انسان بنتے ہیں. تربیت, اخلاقی تربیت کا نام کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایک ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, اور وہ بھی بس ایک کچھ تھیوریز ہیں. میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں وہ سبجیکٹ, پروفیشنل ایتھکس یا اس طرح کی ایتھکس ہوتی ہیں, اس میں کچھ تھیوریز ہوتی ہیں, کوئی ایتھیکل ڈیلیماز ہوتے ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, بٹ دیٹس اٹ. تربیت نام کا کوئی ہمارے پاس کریکولم کے اندر کوئی انٹرونشن, کچھ ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی انفارچونیٹلی. ایون مدارس کے اندر یہ نہیں. میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, مدارس کے اندر یہ نہیں ہے. اسی لیے ہم باتیں کرتے ہیں کہ اچھا مدارس کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ فلاں برائی کیوں وہاں سے آ گئی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو تھیوری پڑھائی جا رہی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس طرح کے یہ شریعت کے ٹولز ہیں, یہ اصول ہیں, ان کو اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے. لیکن ایکچوئل میں اخلاقی تربیت بہت کم ہے انفارچونیٹلی, جس کا نقصان, جس کا عملی کانسیکوینس اور نتیجہ ہم ان ریئل لائف دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ادھر تھوڑی سی ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا پتا چلے گا کہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی کیا خاص بات ہے. اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کے یہ جو آپ کی
پورے سیمینارز ہیں اور جو جس طریقے سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج کے اندر سیمینارز کروائے جا رہے ہیں، اور بار بار خاص طور پہ پیما نے جس طریقے سے کام کیا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے لوگوں کو، اور ان کا جو میں نے وہ دیکھا، ان کا جو آبجیکٹو وہ دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو کہ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ وی آر مسنگ. کیوں ایسا ہے کہ ایکسٹرا ہمیں کوئی اس طرح کی ایک کاؤنسل بنانی پڑ رہی ہے، کچھ ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہمارے کریکولم کا یہ چیزیں پارٹ؟ ہمیں اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا اسپیسیفکلی، ہم سارے اس کے اندر ایسے ہی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب آئیے ذرا اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی. ہمارے ہاں عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا آپ نے بہت کر دیا کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ اپنی کوئی آلٹرنیٹو دکھائیں، کوئی سولوشن بتائیں. میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. ہمارے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے اندر سب سے پہلے ہماری انفارچونیٹلی ہم نے اس پر محنت نہیں کی، ہم نے اس کو لوگوں تک پریزنٹ نہیں کیا، اس کو پریکٹیکل نہیں بنایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی، اس کے بعد جا کے ان کو علم کی طرف ان کو گائیڈ کیا جاتا تھا. میں ایک آپ کو اسکالر کی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک اسکالر ہیں امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ. عبداللہ بن مبارک یہ وہ امام ہیں، یہ تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، وہ سب کے سب ان کو اون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں. یعنی بہت ڈائنامک پرسنالٹی ہے. تمام اسکولز آف تھاٹ ان کو اون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے میں، یہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ. سبحان اللہ، اتنے عظیم آدمی ہیں. اچھا ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک، ان کے بارے میں اسکالرز لکھتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنا سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں طلبت الادب 30 سنة، میں نے اپنی زندگی کے اندر 30 سال صرف آداب اور اخلاق سیکھے. یعنی یہ سیکھا ہے کہ انسان کس طرح بنتا ہے. وطلبت العلم 20 سنة، اور میں نے اپنی زندگی میں 20 سال علم سیکھا ہے. یعنی میرا اکیڈیمک کیریئر 50 سال پر محیط ہے. پہلے 30 سال میں نے اخلاق اور آداب سیکھے، اور اگلے 20 سال میں نے علم حاصل کیا. اور وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ. ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ پہلے آداب سکھائے جاتے تھے. جب تک بچہ ادب نہیں سیکھ لیتا تھا، اخلاقیات نہیں سیکھ لیتا تھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس علم کا استعمال کس طرح کرنا ہے، وہ ایتھیکل اور مورل انٹیلیجنس نہیں جب تک دی جاتی تھی، تب تک اس کو علم نہیں دیا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو میں نے ایک شخص بیان کیا. اب میں آپ کو اس کی عملی زندگی کا ایک پہلو بتاتا ہوں، ایک کہانی سناتا ہوں. عبداللہ بن مبارک خراسان میں رہتے تھے. خراسان کا علاقہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان اور اس طریقے سے ایران کا کچھ حصہ، وہاں پہ اس کا تعلق، یہ افغانستان یعنی خراسان کا علاقہ، وہاں پہ ان کی رہائش تھی. اور ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. میں نے آپ کو پہلے یہودیوں کی مثال دی، جرمنس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک جو ہیں یہ ان کے ساتھ رہتے تھے گھر میں. تو یہودی جو تھا اس کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس نے کیا کیا، اپنا گھر سیل پہ لگا دیا، اور اپنے گھر کی قیمت جو ہے وہ 2000 دینار رکھی. دینار اس زمانے کے اندر گولڈ کوئن ہوتا تھا، اور درہم جو ہے سلور کوئن ہوا کرتا تھا. تو اس نے یہ 2000 دینار جب رکھی تو ایک بندہ خریدنے والا آیا. اس نے آ کے دیکھا، پراپرٹی کو دیکھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں. اس یہودی سے کہا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے پرائس بتائیں. تو اس نے کہا 2000 دینار. تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ پرائس بتا رہے ہیں اس کی. میں نے مارکیٹ ریسرچ کی ہے اور میں نے دیکھا کہ اس جو پراپرٹی کی اصل قیمت جو ہے مارکیٹ ویلیو وہ صرف 1000 دینار ہے. آپ تو اس کی ڈبل بتا رہے ہیں، 100% زیادہ بتا رہے ہیں. تو اس یہودی نے کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اس پراپرٹی کی قیمت، اس گھر کی قیمت 1000 دینار، لیکن 1000 دینار اس گھر کی اپنی قیمت ہے، اور 1000 دینار جو میں ایکسٹرا لے رہا ہوں وہ اس بات کی قیمت ہے کہ یہ گھر عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں. امیجن کر سکتے ہیں آپ اس بندے کا اخلاق، اس بندے کا کردار کیسا ہوگا، اس یہودی کے ساتھ. اور یہ عبداللہ بن مبارک یہ وہ نہیں ہے جو صرف زاہد تھے، بلکہ یہ مجاہد بھی تھے، انہوں نے جہاد بھی کیا. یعنی جب یہودیوں کے ساتھ لڑائی کی باری آتی ہے تب یہ تلوار بھی نکال لیتے تھے. لیکن ویسے ان کے اخلاق اور آداب، ہمسائے کے جو حقوق جس طریقے سے انہوں نے ادا کیے، سبحان اللہ، اتنا زیادہ وہ بندہ یہودی ان سے متاثر ہوا، ایک نان مسلم، کہ اس نے کہا کہ میں اس گھر کی قیمت 1000 دینار ایکسٹرا لگاؤں گا، کیونکہ جو بندہ اس گھر میں رہے گا اس سے بڑا کوئی بندہ خوش قسمت نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی میڈیکل پروفیشن خاص طور پہ یہ بہت اس چیز سے ریلیونٹ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے
ہمارے دل کے اندر ہم جب تک مسلمان جب تک اسلام ہمارے دل میں، جب تک ہم یہ آداب نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اخلاقیات کے ساتھ مزین نہیں کریں گے، تب تک ہم ظاہر ہے اپنی اس پروفیشن کا صحیح معنی میں حق نہیں ادا کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال ایک کھجور کے درخت کی دی کہ ایک مسلمان اس کی مثال کھجور کا درخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت کس طریقے سے صحرا کے اندر، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ صحرا ہے، کس طریقے سے وہ صحرا کے اندر مسافروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سائے کا باعث بنتا تھا، ایک خیر کا باعث بنتا تھا. ہر طرف موت نظر آ رہی ہے لیکن وہاں پہ اس کے درمیان ایک زندگی کی امید کے طور پہ سامنے آتا تھا. تو مسلمان ایک ایسا ہے کہ اس کے ذریعے خیر پھیلتی ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اور میں صرف آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا، اللہ معاف کرے، کہ آپ لوگ ایسے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں جن پر ہمیں کچھ ورکنگ کی ضرورت ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے ڈاکٹرز کے اندر، اور یہ ہمارے اندر معذرت کے ساتھ ہم جیسے جو سپیکرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں نا بعض اوقات، اکثر اوقات ایک قسم کی ایروگنس آ جاتی ہے، اور وہ ایروگنس ایک نیچرل ریزن کی وجہ سے آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ مجبور ہے، وہ میرے پاس آ رہا ہے بار بار، اور وہ بیچارہ اپنے مسائل لے کے میرے پاس آ رہا ہے، تو انسان نیچرلی، اور پھر ڈھیر لگا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو انسان تھوڑا سا اس کے اندر ایک ایروگنس آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس طریقے سے اپنے یعنی اس کے ڈاکٹر ہیں فزیکل ورلڈ کے، ہم لوگ اسپرچل ورلڈ کے ڈاکٹرز ہیں. سبحان اللہ، ہم سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور لوگ آ کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، سر اس کا پلیز جواب دے دیں، ہمیں آپ سے کاؤنسلنگ چاہیے، اس سوال کا جواب دے دیں، میں بہت پریشان ہوں، میرا یہ ہے وہ ہے. ہمیں بھی تھوڑی سی، ہمارے اندر بھی تھوڑی سی ایروگنس آ جاتی ہے، لیاذ باللہ. یہ نیچرل بات ہے، اور میں نے یہ بہت چیز دیکھی ہے. اور بعض اوقات ہمارا رویہ، جو ہمارے آگے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنی مشکل کے اندر آپ کے پاس آیا، دیکھیں جہاں پہ یہ پروفیشن بہت نوبل ہے نا، وہاں پہ یہ ایک بندے کے لیے بہت بڑی تباہی کا بھی باعث بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی سخت کامنٹ کی وجہ سے، سخت رویے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو، تکلیف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی کا عمل کیا ہے؟ کہ تو کسی مسلمان کے دل میں سرور ڈال دے، فرحت ڈال دے، خوشی ہو جائے تیری بات سن کے. اور میں نے دیکھا ڈاکٹر کی ایک اچھی بات سے، ایک اچھے رویے سے، اس کے ایک اسمائل سے، اس کی ایک مسکراہٹ سے پیشنٹ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا. ایٹ لیسٹ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی شکل دیکھ کے، اس کے تاثرات کو دیکھ کے. تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ایک چیز میں نے بہت کامن جو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے دیکھی ہے، اور ظاہر ہے یہ میں نے سمجھا کہ ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے ایسی بات. اور میں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اس بات پہ کرتا ہوں، کانسٹنٹلی. بعض اوقات واقعی میں نے بھی دیکھا سوال کرنے، بڑے بڑے بونگے سے سوال کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، آ کے وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں گے، آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، آپ انسان ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہی تو امتحان ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ایک بلند مقام عطا کرنا. اور ہمارے لیے بھی یہی بڑی بات ہے کہ جب ہم، کیونکہ دیکھیں پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ کوئی مزے سے نہیں آ رہا، وہ خوشی کے لیے، وہ کسی شادی کا کوئی ولیمہ اٹینڈ کرنے نہیں آیا آپ کے پاس، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا. وہ کس لیے آیا؟ اپنی پریشانی میں آیا، پریشانی میں آیا. اور وہ آ کے کس لیے آیا آپ سے؟ اس کی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے. تو پہلی چیز آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ انسانی درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. دوسری چیز خاص طور پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، خاص طور پہ ڈاکٹرز کے حوالے سے، آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی پروفیشن بہت سینسٹیو ہے. سینسٹیو اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں آپ کی چھوٹی سی غلطی بہت بڑے بڑے نقصان کر سکتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ کسی اپنے بچے کو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پسند کریں گے کہ جو ڈاکٹر ایگزام میں چیٹنگ کر کے پاس ہوا ہو؟ بتائیں، نہیں لینا پسند کریں گے. آپ کہیں گے نہیں چل جائے گا، میں لے جاؤں گی، کوئی میں لے جاؤں گا. ایسے تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر 2018 کے اندر ایک اسٹڈی، ایک نیشنل ہیلتھ سروسز نے ایک رپورٹ پیش کی تھی 2018 کے اندر،
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ the third, اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور ابھی یہ ٹولز بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں. 2018 کے اندر انہوں نے یہ سروس یہ پریزنٹ کیا تھا ٹول. انہوں نے کہا تھا کہ the third leading cause of death in America is the medical errors. The third leading cause of death in America, in US بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ میڈیکل ایررز. میڈیکل ایررز کا مطلب یہ ہے نیگلیجنس کی وجہ سے یا انکمپیٹنس کی وجہ سے آپ نے غلط ڈائگنوز کر دیا, آپ نے غلط انجیکشن لگا دیا, غلط میڈیسن دے دی, ریئیکشن ہو گیا, ختم ہو گیا بندہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس چیز کو ذرا سمجھیے کہ آپ کے اوپر جہاں یہ آپ بہت بڑا خیر کا کام کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ بہت بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں کسی کا. اور آپ یہ کہیں جی مجھے کون پوچھنے والا ہے. دیکھیں آپ کے اوپر رب موجود ہے کہ نہیں موجود. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہ پکڑ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے اس بات پہ. کیا میرے بندے تو نے انکمپیٹنس دکھائی, تیری نیگلیجنس تھی, تو نے اپنی پروفیشن کے ساتھ احسان نہیں کیا. میں بہت زبردست, یہ ساری جو میری بات ہے, میرے ذہن میں ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن ان کا ماشاءاللہ میں نے وہ آبجیکٹو دیکھا, and I found it really relevant کہ بیسٹ سروسز پرووائڈ کریں, بہترین. اور اس لیے نہیں کہ لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کریں. آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے دیتا. ایک مسلمان is a source of خیر for other individuals. وہ ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے جو ایک مسافر کے لیے, جو بیچارہ تھکا ہوا ہے, جس کے سامنے شاید موت ہی موت ہے, ہر جگہ صحرا میں ڈیتھ نظر آ رہی ہے, اس کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک زندگی کی امید اور زندگی کی ایک کرن. اور خاص طور پہ ایک بات میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں فلسطین کے حوالے سے. دیکھیے فلسطین کا جو کاز ہے اس کو ہم نے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. فلسطین کے اندر اس ٹائم جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو قتل و غارت ہو رہی ہے, سبحان اللہ, جو ظلم ہو رہا ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور اگر یہ قتل و غارت ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہا اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ہم نے دیکھا 2-3 نعرے لگا دیے, 1000-1500 روپے باکس میں ڈال دیے, ہم نے سمجھ لی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ ایسی بات نہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے, اپنی زندگی تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. اس نیکی کے ساتھ, اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا احساس ہوا, میں تیرے قریب ہو گیا. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یا ایٹ لیسٹ دوسرا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ انسٹاگرام سے یا پھر میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو یا کوئی ایک میسج یا ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دیا, میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ایسی بات نہیں ہے. آپ کی سوچ ہے اس ٹائم پوری دنیا میں اسرائیل پر جتنا بھی پریشر ہے پولیٹیکل پریشر, آپ امیجن نہیں کر سکتے. یونائٹڈ نیشنز کے کئی ایسے کنٹریز جو اس کا پارٹ ہیں, they are actually بہت زیادہ بول رہے ہیں. they are forced to do that. یہ نہیں کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ پبلک پریشر ہے, پبلک اوپینین بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جیسے ماشاءاللہ بھائی اور بہنیں جو انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر یا کسی بھی جگہ کے اوپر, فیس بک کے اوپر اس چیز کو زندہ کر رہے ہیں, ان کے جرائم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. وہ آرگنائزیشنز جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں. آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایڈوائسز, آن لائن ایڈوائس دے دیں کسی کو, ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, کسی طریقے سے آپ کچھ ایڈز بھجوا سکتے ہیں میڈیکل کی صورت میں, خود جا کے سروس دے سکتے ہیں کسی بھی پرسپیکٹو سے, لیکن کچھ نہ کچھ کریں. دیکھیں ہم نے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا. ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند, ایک جسم کے ٹکڑے کے مانند. جب تک اس کو تکلیف ہوتی رہے گی, ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. ایمان کا تقاضا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھا ایک ایسا انسان بنائے جو اللہ کا بھی بندہ ہو اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو, جس کے دل میں ایروگنس نہ ہو, جو اپنی پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر بھی ہو اور اس کے اندر احسان کا درجہ رکھتا ہو, ایکسلنس رکھتا ہو, اتقان رکھتا ہو, اس کے ساتھ اپنی پروفیشن کو لے کے چلے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کامیاب رکھے دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورس بنائے خیر کا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, فلسطین کے بھائیوں کے لیے, اور ہماری صحیح اخلاقی تربیت کرے. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ ماشاءاللہ میڈیکل کالج کے پروفیسرز, ٹیچرز بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا تحفہ اور اپنی شیلڈ کائنڈلی لے لیں. سر اظہر فاروق صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور سر کو ان کی شیلڈ. یہ ایک سر تحفہ بھی ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سر.